اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم غور و خوض کرو گے اور جانو گے، اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اندر تمہارا پروردگار خالق اور مالک فقط میں ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی بھی پروردگار نہیں ہے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ صرف حدیث مبارکہ پہ ہے، یعنی وہ جملے جو میں کہتا ہوں وہ میرے جملے نہیں، وہ زبان رسالت سے نکلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، اور وہ ایسے جملے ہیں کہ اگر وہ بیان کر دیے جائیں تو پھر اس مسئلے پہ اشکال باقی نہیں رہتا، بات بالکل کلیئر اور صاف ہو جاتی ہے۔ مسئلہ حساس ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ آگے گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اس مسئلے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے جب ہم توحید کہتے ہیں تو اس کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ علماء کہتے ہیں التوحید هو الاول واجب علی المسلم وله ثلاثۃ اقسام، وہ کہتے ہیں کہ توحید مسلمانوں پہ سب سے پہلا فرض ہے، اور اس توحید کی 3 اقسام ہیں۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ توحید الالوہیت والتوحید الربوبیت والتوحید الاسماء والصفات۔ سب سے پہلے کہتے ہیں توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہونے میں واحد اور یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی عبادت فقط اسی کے لیے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں واحد و یکتا ہے، اس کے افعال میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں اور صفات میں بھی واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد لغوی اعتبار سے توحید ہے وحدت سے۔ وحدت کا معنی ہے، وحدت کہتے ہیں ایک کو ماننا، اس ایک کے سوا باقی جو بھی ہے ہر شے کا انکار کر دینا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ ائمہ لغت کہتے ہیں توحید التوحید تفعیل من الوحدہ، کہ توحید جو ہے یہ الوحدہ سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک کا اقرار کرنا اور اس ایک کے علاوہ باقی ہر شے کا انکار کر دینا، یعنی کائنات کے اندر اگر حقیقت ہے تو میرے رب کی ذات کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے کا انکار کر دینا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان توحید فرمایا۔ الفاظ قابل توجہ ہیں، اگر سمجھیں گے تو پورا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ حضور نے اعلان توحید فرمایا ہے۔ اب کتابیں اٹھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے، حضور نے نہیں فرمایا کہ تمہارے سارے خدا جھوٹے ہیں، حضور نے یہ بات نہیں کہی کہ تم نے جو بت بنا رکھے ہیں لات عزا منات وغیرہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی نے ان کی نفی نہیں کی۔ حضور نے اعلان توحید فرمایا، اعلان توحید ہوا، اور جو سامنے کفار کھڑے تھے سب سے پہلا ذہن ان کا اپنے جھوٹے خداؤں کی طرف گیا ہے۔ اگر ہم اس کے ایک خدا کو مان لیں تو ہمارے جتنے خدا جن کی ہم پوجا صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ حالانکہ حضور نے یہ بات نہیں کہی۔ دوسرا خیال، دوسرا گمان ان کا اپنے آباء و اجداد کی طرف گیا۔ اگر ہم آج اس محمد کے کہنے کے اوپر کلمہ پڑھ کے ایک خدا کو مان لیتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد جس دین کے اوپر تھے، ہمارے خداؤں کے اوپر بھی حرف آتا ہے، ان کی بھی نفی ہوتی ہے، اور جو ان کے پجاری تھے یعنی ہمارے آباء و اجداد، ان کی بھی نفی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، اپنے خاندان برادری کو دیکھا، اور اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو سب سے عام چیز ہے، انہوں نے اپنی چودراہٹ کو دیکھا۔ اسلام کسی کی چودراہٹ نہیں مانتا، کسی کو بڑا اور چھوٹا نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی حجت الوداع پہ کھڑے ہوئے فرمایا کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ، کسی عربی کو عجمی پہ، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔
یعنی صرف کالا ہونے کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، کوئی گورا ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہو سکتا، کوئی صرف عربی ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہو سکتا، کوئی صرف اجمی ہونے کی وجہ سے کمتر نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ سارے برابر ہیں۔ ان کا دوسرا گمان یہ گیا کہ ہم تو ہیں نا سردار، ہماری بادشاہتیں ہیں، اگر ہم اس خدا کو مان لیتے ہیں تو ہماری بادشاہتیں بھی جائیں گی۔ حالانکہ حضور نے اس کے متعلق کوئی جملہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جو بات نہیں کہی، کہے بغیر وہ سمجھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اہل زبان تھے، ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد کیا ہے۔ یہ صرف چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد پھر چھٹی ہو جائے گی، پھر ہر شے سے آزاد ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس سے پہلے وہ آزاد ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ آزادی آنکھوں تے صحیح آزادی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ پابند ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر احکام لاگو ہو جاتے ہیں، آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ اس کے پابند ہیں، قرآن کے پابند ہیں، حدیث کے پابند ہیں، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ اجی میں ہوں اور میری مرضی ہے اور میرا جسم ہے، ایسا نہیں چلتا۔ پھر یہ جب تک آپ اسلام سے باہر ہیں تب تک آپ یہ اس قسم کے ڈھکوسلے کہہ سکتے ہیں، جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کفار نے دیکھا کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری آزادیاں ختم ہو جائیں گی، تو اس کا آسان ترین طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے خدا کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے حضور کا انکار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہوئے، آپ کو نہیں مانتے، آپ جھوٹے ہیں، تمہارا خدا نہیں، تصور تو خدا کو مانتے تھے، تم جھوٹے ہو۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہا تو اس کے بعد پھر آگے کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب اور مصیبتیں اور تکلیفیں نازل کی، مگر بات ان کو سمجھ نہیں آئی۔ کائنات میں اگر رہنا ہے، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں نا، میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، سمجھا رہا ہوں، اینا کل نو تسی جا کے پرچہ کرا دو مولوی صاحب آدھر میں آئین نہیں مانتا، حالانکہ ماننے والی شے کوئی نہیں، بکواس سی شے ہے۔ میں اگر کہہ دوں کہ میں آئین کو نہیں مانتا، حالانکہ پورے سیاستدان ملک میں کوئی بھی ریاست خود اپنے آئین کو نہیں مانتی، ایویں گل ہے نا جی۔ اور اگر ریاست خود ہی آئین کو نہیں مانتی، اگر ہم انکار کر دیں تو ڈالا بھیج دیتے ہیں پکڑ کے لے آؤ بندے نو۔ اجی آپ کے آئین میں لکھا ہے یہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس میں کوئی بھی اسلام سے متصادم کوئی قانون پاس ہو ہی نہیں سکتا، آئین میں لکھا ہے، 73 کے آئین میں لکھا ہے۔ جڑے 9ویں 10ویں دے جڑے آئین نو بہ کے رٹا لاندے انہوں نے سارا پتہ ہے، لیکن کیا پاکستان میں کوئی غیر اسلامی قانون پاس نہیں ہوتا؟ قادیانی کے متعلق جتنے قوانین ہیں وہ غیر اسلامی نہیں ہیں۔ شراب آپ کے ملک میں چلتی ہے، کیا وہ غیر اسلامی نہیں ہے؟ پوری ریاست سود پہ چل رہی ہے، وہ غیر اسلامی نہیں ہے؟ زنا کے شہروں کے اندر جگہ جگہ اڈے ہیں، ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے جو شہروں میں رہتے ہیں، کیا وہ غیر اسلامی نہیں ہے؟ ہر تھانے میں ہر چوکی پہ رشوت چلتی ہے اور دھڑلے سے چلتی ہے، چائے پانی کا نام رکھ لیں یا کوئی بھی صاحب کا خرچے کے نام پہ رکھ لیں، کوئی بھی اس کو نام ٹائٹل کوئی بھی دے، رشوت چلتی ہے۔ کیا رشوت غیر اسلامی نہیں ہے؟ یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک، چپڑاسی تک، صدر وزیر اعظم آرمی چیف وہاں سے لے کے اور نیچے تک جتنا بھی دھندا ہو رہا ہے سارا غیر اسلامی ہے، مگر ٹائٹل ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا رکھا ہے۔ تو میں نے جب کہا کہ جی غیر اسلامی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آئین کو مانیں گے تب غیر اسلامی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے آئین کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے تو پھر آپ آزاد ہیں، جو مرضی کرتے پھریں۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر آپ کے اوپر احکام لاگو ہوں گے، جب آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس پاکستان میں رہیں، پاکستان کا کھائیں پیئیں اور پاکستان کے بھی مخالف ہو جائیں تو پھر کوئی بھی ریاست ایسے بندے کو برداشت، وہ بدنا لاکھوں برداشت نہیں کرتی۔ تو ایک ریاست برداشت نہیں کرتی جو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہی، ریاست آپ کو کوئی شے نہیں نہ دے رہی۔ آپ سرکاری ہسپتال میں جائیں، ڈسپرین بھی فری میں نہیں دیتے، وہ کچھ بھی نہیں دے رہی، لیکن آپ کو اپنے مخالف نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ اس کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو اٹھا لیں گے، مار دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے، پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا۔ اتنا ظلم ہے۔ ایسی ریاست جو کچھ نہیں دے رہی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اور وہ رب
वो परवरदिगार जो सब कुछ दे रहा है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हारे आबाओ अजदाद को पैदा किया है, जो तुम्हें तरह तरह के खाने दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, चश्मे, दरिया, नदी, नाले, समंदर पैदा किए हैं, रहने के लिए जमीन दी है, आसमान जैसी खूबसूरत छत दी है, सितारों से सजाया है, उसने जरिंद परिंद दिए हैं, तुम्हें खाने पीने के लिए जानवर दिए हैं, हर शय का तुम्हारे लिए ख्याल रखा है, सांस लेने के लिए फेफड़ों के साथ ऑक्सीजन दी है, इतनी नेमतें दी हैं कि अगर तुम बैठ जाओ शुमार करने, शुक्र तो बहुत दूर की बात है, अगर शुमार करने बैठ जाओ तो शुमार भी नहीं कर सकते। वो रब जो तुम्हें इतना कुछ देता है, अगर तुम उसका इनकार कर देते हो तो कहते हैं जी हमें जिंदा रहने दो, हमें कुछ ना कहो, ये हमारी आजादी है। ये तो फिर दो नंबरी हुई ना, कि जो कुछ भी नहीं दे रहा उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, और जो सब कुछ दे रहा है उसको ना माने तो फिर कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपने कलमा पढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जिहाद है, जिहाद क्या था? जिहाद ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जिहाद के लिए जाते, मद्दे मुकाबिल लश्कर आता, हुजूर 3 ऑप्शन देते थे। कितने ऑप्शन है? मोहब्बत न लाखो, किन्ने? 3 ऑप्शन ने जे ते तुसी मन लो। पहला ऑप्शन ये है कि कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। अगर कलमा नहीं पढ़ते तो दूसरा ये है कि जिजिया देना पड़ेगा, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हम मुकर्रर करेंगे। अगर वो नहीं देते तो फिर तुम्हारे और हमारे माबैन तलवार फैसला करेगी। उस जमाने में ना ये अमन की पक्की कोई नहीं होती थी। नहीं नहीं जी, हम अमन से रहेंगे, आप अपने मुल्क में रहें, हम अपने मुल्क में रहेंगे, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें। गल समझ आ रही जी? ये इस जमाने में यहूदियों की इजाद है। ये तसव्वुर जो है, ये कभी मुताला पाकिस्तान मैंने आपको यहां पे पढ़ाया तो आपको मैं समझाऊंगा कि मसला असल में बीच में खराबी क्या है। हालांकि इस्लाम ये नहीं कहता कि कोई तुम पे हमला करे तो तुम हमला करो, नहीं। इस्लाम तो आया ही यही इसी खातिर है कि उसको कायनात के ऊपर उसका झंडा लहरा दिया जाए। दीन का डंका जो है वो पूरी कायनात में शर्कता गर्ब उसको फैला दिया जाए। इस्लाम आया इसीलिए, इसलिए नहीं आया कि थानू जो छोटा जा पाकिस्तान में लेते थे अपना आप बचा के बह जाओ और किसी को छेड़ना नहीं, जियो और जीने दो, इस पॉलिसी के ऊपर अमल करो। इस्लाम इसको नहीं मानता। 3 ऑप्शन है, या तो कलमा पढ़ो, अगर कलमा नहीं पढ़ते तो फिर टैक्स दो, अगर टैक्स नहीं देते तो फिर तुम्हारे और हमारे माबैन तलवार फैसला करेगी। इसके अलावा इस्लाम का चौथा ऑप्शन ही कोई नहीं। चौथा ऑप्शन हमारी इजाद है, वो हमने निकाला है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें तुम्हारी परवरिश की है, तरह तरह की नेमतें दी हैं, इतना कुछ दिया है, तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि मुझे वाहदहू ला शरीक अपना माबूद मानो, अपना माबूद मानो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक के मुतालिक बहुत सारी हदीसें मुबारकान कुरान मजीद फुरकान हमीद को ही उठा ले तो शिरक के ऊपर इतनी आयात है कि इंसान दंग रह जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अन-निसा आयत नंबर 48 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। फिर इसी सूरह निसा की आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द दल्ला दलालन बईदा। फिर सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश-शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। फिर अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 65 में बहुत ईमान अफरोज आयत मुबारक है, अगर आप समझे तो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसान, अगर तू मेरा शिरक करेगा तो उससे पहले तूने जितने आमाल जिंदगी में कर रखे होंगे वो सारे के सारे आमाल गारत जाएंगे। रब फरमा रहा है, ना मेरी गल ना किसी और दी गल, रब का फरमान है। शिरक करने से पहले जितने अमाल तुमने बड़े छोटे जितने भी किए वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। अमाल को बचाने के लिए लाजम यह है कि मुसलमान शिरक से दूर रहे, शिरक से मोहब्बत से को शिरक से दूर रहे। जब मुसलमानों में खड़े होकर तौहीद और शिरक की बात की जाती है, उनको समझाया जाता है, तो आप भी पिछले जुमे से सोच रहे होंगे, असी दे सारे मुसलमान, हम तो सारे कलमा पढ़ने वाले हैं, और हमें क्यों तौहीद की दावत दी जा रही है, हमें क्यों तौहीद समझाई जा रही है, हम तो शिरक नहीं ना करते। हम तो अगर कभी नमाज पढ़ने का इरादा भी करें,
سجدہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی لیں تو رب کو ہی کرتے ہیں. ایویں گل ہے نا جی. رب کے سوا تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. تو جب ہم اسی کو مانتے ہیں, کلمہ بھی اسی کا پڑھتے ہیں, سجدہ بھی جب کرنا ہو اسی کو کرتے ہیں, تو ہمیں کیوں سمجھا دے توحید اور شرک کا. یہ جو آخری حدیث مبارکہ میں پیش کروں گا تو آپ کو سارا مدعا سمجھ آ جائے گا. شرک صرف کسی بت کو سامنے رکھ کے اس کی عبادت کرنا, صرف اسی کو شرک نہیں کہتے. شرک کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں. حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے. پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا, تسلسل کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ابن حبان کی روایت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے, جو بھی چیز حاجت ہو وہ رب سے مانگے, حتیٰ کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی, اور رب کا نام پہ پیار نہ لو نا, وہ بھی رب سے مانگو. حضور فرما رہے ہیں, میری بات نہیں. اس کے بعد حدیث مبارکہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے. جب آپ ہرقل کے پاس گئے تو ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف سوال کیے, اور اس نے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے. تو آگے سے حضرت ابو سفیان نے کہا, اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو. کیا مانو؟ وحدہ لا شریک مانو, اور اس خدا کی عبادت کرو, اس خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد وما یقول آباؤکم, اور وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں اس کو چھوڑ دو. اے جی ساڑا پیو دادا فلانی جگہ مرید سی, نسل در نسل غلام آ رہے ہیں, کہو کہ چھوڑ دو. نہیں جی ساڑا پیو بھی فلان جگہ تے مرید سی, اسی بھی مرید ہاں, پھر اگلے اپنے بچوں بھی مرید کرا کے جانا ہے. باپ دادے کا کسی ایک مسلک پہ, مذہب پہ, کسی ایک جگہ پہ مرید غلام ہونا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے, وہ آنکھوں نہ دلیل نہیں ہے. میں میڈیکل میں جاتا ہوں, اچھا مستند ڈاکٹر بن جاتا ہوں, آپ مجھ سے علاج کرواتے ہیں, میں آپ کا فیملی ڈاکٹر ہوا. کل کو میں فوت ہو جاتا ہوں, میرا بچہ میڈیکل میں نہیں گیا, اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی, اس کو انجیکشن لگانا بھی نہیں آتا, کنولا پاس کرنا بھی نہیں آتا, ڈرپ لگانا بھی پتہ نہیں ہے, گولیوں کا بھی پتہ نہیں, فارمولے کا بھی پتہ نہیں, کسی شے کا علم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا باپ ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا, اس کی اولاد سے ہی ہم نے دوائی لینی ہے, کسی اور کے پاس دوائی لینے کے لیے ہم نے نہیں جانا. اللہ کے بندے, وہ تو ڈاکٹر تھا جس کے پاس تم جاتے تھے, آگے جس کے پاس تم نسل در نسل غلام بیٹھے ہو, دیکھ تو لو کہ وہ بھی ڈاکٹر ہے کہ ایم ہی بیٹھا ہوا ہے. اور یہ پرانے وقتوں میں, اس زمانے میں بھی آپ نے بعض جگہ سچی ہوگی, بعض جگہ آپ نے منسوب کر رکھی ہیں بزرگوں کی طرف سے, جی فلاں بزرگ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے چلا کاٹتے تھے, ہے نا جگہ تھوڑے ذہن چھوڑ گی, جی فلاں بزرگوں نے فلاں پہاڑی غار چوٹی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے چلے گاہ بنائی. یہ اتنا آسان اور خوبصورت دھندا ہے. اگر آپ کو کوئی بابا دفنانے کے لیے, مزار بنانے کے لیے نہ ملے تو کوئی پرانا سا کوٹھا بنا کے کوئی غار شار کے اوپر آپ بورڈ لگا دو, ایتھے فلاں پیر صاحب بہ کے مراقبہ کر دے ہوتے سنگے چلا کٹے, اتنے بھی نظرانے شروع ہو جاتے ہیں. اتنے عقیدت مند ہیں ہم. تو چلو مان لو کہ وہ بزرگ, پرانے بزرگ بیٹھ کے چلے کاٹتے تھے, ان کے چلے کا آج بھی موجود ہے. اس زمانے میں جتنے پاکستان میں ہر گلی میں, ہر محلے میں اتنے پیر ہیں کہ بندہ علمان الحفیظ. پرانے بزرگ چلے کاٹ کے پیر بنتے تھے, آج کا پیر چلے کہاں پہ کاٹ رہا ہے؟ گل سمجھ آئی؟ اوکے نہیں سمجھ آئی؟ اور جو انہوں نے چلے کاٹے تو پیر بن گئے, اور جو آج موجودہ ہیں وہ کہاں پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو حضرت خیر سے نماز مدینے پڑھاتے ہیں, وہ تو مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آتے. ایمیں گل ہے نا جی, اللہ ماشاءاللہ. تو یہ صرف یہ جو سارا ہے, یہ سارا دھندا ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے, بہت ایمان افروز ہے, بخاری اور مسلم کی روایت. عن عبداللہ قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں، نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو صحابہ سن کے پریشان ہو گئے، وہ حیران تھے کہ اس آیت کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے اپنے ایمان کے اوپر زیادتی نہیں کی۔ زیادتی سے مراد کیا ہے کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا بندہ تلاش کرنا مشکل ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا۔ گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے۔ سارے صحابہ پریشان تھے، بات حضور تک پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کا جو معنی تم نے لیا ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ معنی ہے کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا آخری وقت میں۔ حضرت لقمان نے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹوں کو جاتے وقت کہا کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شرک نہ کرنا، کہ بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کو شرک سے بچا لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیج دے گا۔ کیا بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اتنے محتاط تھے، حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم 7 8 یا 9 بندے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آواز دی اور تم میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیعت کی تھی، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بیعت کر لی ہے۔ تھوڑی دیر گزری حضور نے پھر بلایا، اوہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بیعت کر چکے ہیں۔ تیسری بار حضور نے پھر بلایا اور میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے؟ حضرت عوف کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بیعت کر چکے ہیں۔ جب چوتھی بار حضور نے کہا تو ہم نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، ہم نے ہاتھ بڑھائے اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیعت آپ کی ہے، آپ اب ہم سے کس چیز کی بیعت لینا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اس چیز کی بیعت لینا چاہتا ہوں کہ تم اس رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور نماز پنجگانہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے اور لوگوں سے سوال نہیں کرو گے۔ اے جملہ قابل توجہ ہے، لوگوں سے تو صحیح لوگوں سے سوال نہیں کرو گے۔ حضرت عوف بن مالک اشدعی آپ کہتے ہیں کہ وہ بیعت ہم نے کر لی، بیعت کرنے کے بعد اٹھ گئے، میں دیکھتا تھا کہ جو بندے اس مجلس میں موجود تھے جنہوں نے حضور سے بیعت کی تھی اگر وہ سواری کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کی چابک جس کے ساتھ جانور کو چلایا جاتا ہے، اگر سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ چابک گر جاتی تھی تو وہ اس چابک کا سوال بھی کسی سے نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اتنے محتاط تھے، یہ کسی کو کہنا کوئی چیز گر گئی ہے اور کسی کو کہنا کہ یہ اٹھا کے دے دے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا کہ آپ بولے یہ شرک ہے، اور سوال کر دینا شرک نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کا تقویٰ دیکھیں سبحان اللہ کہ وہ اس چیز کا اتنی ادنا سے ادنا ترین چیز کا سوال بھی کسی سے نہیں کرتے تھے، اور رہ گئے ہم اعلیٰ ترین مسلمان، ہمارے بچوں سے لے کے رزق تک پریشانیاں وغیرہ بارشیں شارشیں ہر شے غیر خدا دے رہا ہے، ہم خدا سے مانگے تو دل ڈرتا ہے کدھرے بزرگان دی بے ادبی تے نہیں کر بیٹھے، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ اور جی آپ کو اولاد چاہیے تو جا کے سوال کس سے کرتے ہیں ہم؟ آنکھوں نا ہم سارے، میں بھی الحمدللہ بزرگوں کو ماننے والا ہوں اور میرے بھی کوئی پیر ہیں، میں بھی ان کا مرید ہوں، آپ بھی مرید ہیں ماشاءاللہ سے، کسی نہ کسی کے عرس پہ تو جاتے ہی ہیں۔ جی اولاد نہ ہو تو کس سے مانگتے ہیں؟ جا کے پیر صاحب سے مانگتے ہیں نا جی، رزق میں بے برکتی ہے تو جا کے پیر صاحب سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ ہمارے عقیدے کے اوپر تو اتنا کچرا ڈالا ہے نا، اتنا کچرا ڈالا ہے کہ آپ پیر صاحب سے جا کے مانگتے ہیں وہ چیزیں جو رب سے مانگنی چاہیے تھی، تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔
نماز پڑھنے کے بعد یہاں ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگتے ہوئے دل میں سو خیال آتے ہیں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے جھولی اٹھا کے مانگی تو حضور کا خود ارشاد ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دیتا کون ہے؟ آنکھوں نا جی رب دا نہ لیندے وہاں کو مسئلہ بنتا ہے. اور جی میں یہاں نواز شریف کے نعرے لگاؤں تو جتنے نون لیگ والے بیٹھے ہیں سارے بولیں گے ساڈا لیڈر ہے. تو جو زرداری کا کہہ دو تو آپ بولیں گے. تو رب کی بات آتی ہے تو رب کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور آپ زبان سے ایک مرتبہ اللہ کہیں گے نا، اس کے اوپر بھی بخشش ہو جاتی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دیتے ہیں، اور لے کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے لیتے ہیں. رب سے مانگو، اس کے نبی سے مانگو، کیونکہ نبی تقسیم کرنے والے ہیں. اس سے نیچے والے جتنے بھی ہیں غوث، قطب، ابدال، ولی، قلندر، جتنے بھی آپ نے بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے اسی رب سے لیتے ہیں. وہ آپ کو لے کے دے سکتے ہیں، آپ مانگیں تو وہ آپ کی نہیں سنتا. ایک پاکستانی حکومت کو سرکاری محکمہ ہے تھانے تو اسی سفارش لے کے نہیں جاؤ گے تو تھانے دار گل نہیں سنے گا، یہ تو ظلم ہے. مگر رب ظالم ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. رب عادل ہے. رب کیا ہے جی؟ وہ بس بولیے رب رحمان و رحیم ہے. حضور کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا والا ہے. جب تم رب سے مانگتے ہو اگر 3 مرتبہ کوئی صدق کے دل سے رب سے مانگ لے، رب فرماتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے، میں بندے کو دے دیتا ہوں. ہوں تسی آنکھوں کہتے اسی دے مانگتے رہے ہیں، آپ نہیں مانگتے رہے، آپ کسی اور سے مانگتے ہیں جا کے. اور رب سے مانگو، اولاد نہیں تو مانگو رب سے، رزق نہیں تو رب سے مانگو، مشکل ہے تو رب سے مانگو، سوال اسی سے کرو. جب حضور نے فرمایا کہ بڑی سے بڑی مشکل اور ادنا سے ادنا ترین تمہاری پریشانی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو رب سے مانگو. اس کے بعد تو بات رہی کوئی نہیں جاتی. کو رہ جاتی گل جی پریشانی والی سمجھانے کے لیے حدیث مبارکہ بہت ساری. آخری حدیث مبارکہ جو خلاصہ کلام ہے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. آپ کہیں گے کہ جی 2 ہفتوں سے ہم مسلسل توحید سن رہے ہیں، لگتا ہے کہ جو نئے امام صاحب آئے ہیں کو بھابی شابی تھے. نہیں، حدیث مبارکہ ہے، حضور کا فرمان ہے. شرک سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی کا بت بنا کے سامنے رکھیں گے اور اس کی عبادت شروع کر دیں. وہ چیزیں جو رب کے ساتھ خاص ہیں ان چیزوں کے متعلق غیر خدا کے بارے میں عقیدہ رکھ لینا، اس کو بھی شرک کہتے ہیں. حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ شرک کا خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ وہ بشر کو نہیں، کس چیز کا؟ شرک کا خوف ہے. آپ کے جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں آپ سوچیں گے کہ حجت الوداع پہ حضور نے فرمایا تھا مجھے اس بات کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ حضور نے ٹھیک فرمایا تھا، وہ بھی حضور کا فرمان سچ ہے، یہ بھی حضور کا فرمان سچ ہے، مگر شرک کی قسم جدا جدا ہے، یہ سمجھنے والی ہے. حضور نے فرمایا کہ وہاں جو حضور نے فرمایا کہ شرک میں مبتلا ہونے کا خوف ڈر نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ تم بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوگے. اور یہاں جو فرمایا شرک کا خوف ہے، یہاں شرک اور ہے. حضور نے فرمایا مجھے امت پہ سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ شرک کا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم سورج کی، چاند کی یا بتوں کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ غیر خدا کے لیے عمل کرنا شروع کر دو گے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ عمل جو رب کے ساتھ خاص ہے وہی عمل غیر خدا کے لیے کیا جائے تو شرک ہے. گل سمجھ آئی جی؟ دعا مانگنا کس سے مانگتے ہو؟ رب سے. اگر یہی دعا غیر خدا سے مانگی جائے تو شرک ہے. منت رب کی ہوتی ہے، اگر وہی منت غیر خدا کی مانو تو منتا مننے والے آنکھوں دے صحیح نا گل میں کر رہے، میں ذمہ دار نہیں اس گل دا جی. منت رب کی ہوتی ہے، رب کے سوا کسی غیر خدا کی منت ماننا جائز ہے نہیں ہے. میری بات پہ یقین نہ ہے، دنیا کے کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، اس سے جا کے پوچھ لیں، تحریراً لکھ کے دے دیں ہمیں کہ غیر خدا کی منت جائز ہے نہیں جائز. مگر ہم کس سے مانگیں گے جا کے؟ اور جی پیر کھارے گئے اوتھے منت مان کے آیا، یہ فلاں دربار پہ گیا تھا منت مانی ہے. کوئی بھی منت غیر خدا کی جائز نہیں ہے. اگر عمل وہ جو رب کے ساتھ خاص تھا اسی عمل میں اگر غیر خدا کو شریک کر لیا جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں، اور ہم اس شرک کے اندر مبتلا ہیں.
اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔